السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى كعب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وصلى إلى القبلتين وجاهد بالسيفين والرمحين وشرفنا بحب الزهراء التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بقى على مصابهم رجح حسناته وأعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وخداة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت النيرين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضرات گرامی، سادات مومنین، السلام علیکم. تحفہ یا علی مدد. آج کی تقریر میں نے یا علی مدد پر ہی کرنی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کوئی مدد نہیں کر سکتا، خالق کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں. چند آیات قرآن سے پڑھوں گا، یا آیات قرآن سے نکالنی پڑیں گی یا علی مدد کہنا پڑے گا. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. کیونکہ یہ جو چادر تطہیر کے نیچے ہستیاں آئیں، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے سب مدد کر سکتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہ ان کو مانتے ہیں جو واقعاً مدد نہیں کر سکتے. مولا تو مدد کرتے ہیں، ہر مقام پہ کرتے ہیں. میں نے ان حضرات کی بہت سی سیڈیز میں نے سنی ہیں جنہوں نے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے تقریر کی اس بات پہ کہ اللہ کے سوا کسی سے مانگنا شرک ہے، اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو شرک ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو شرک ہے. جب تقریر مفتیان دین نے ختم کی اور کہا خدا کے لیے پیسے چند دے دو، مسجد کا بل دینا ہے، تو بندہ پوچھے جب اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا ہی شرک ہے تو تم کیوں پیسے؟ صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات. مانگنا ہی شرک ہے تو تم کیوں مانگ رہے ہو؟ یہ قرآن و حدیث میرے سامنے ہے اور میں ہمیشہ ممبر پہ رکھ کر یہ قرآن و حدیث گواہ کر کے بات کرتا ہوں. ہم جو محمد و آل محمد سے مدد مانگتے ہیں خدا سمجھ کے مدد نہیں مانگتے. محمد و آل محمد اللہ کے مقابلے میں کسی کی مدد نہیں کرتے. محمد و آل محمد ان کی مدد کرتے ہیں جن کی اللہ چاہتا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے جن کی آل محمد چاہتے ہیں. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. خالق فرمایا محمد و آل محمد تم کچھ نہیں چاہتے، تم وہی چاہتے ہو جو میں خدا چاہتا ہوں. ہماری مشیت نہیں ہے، مشیت خدا بندی ہے. ابتدا میں ایک حدیث سے وضاحت کر دیتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے، باب غزوہ خیبر میں ہے، کتاب المغازی میں. حضور نے فرمایا لا اُطَيَّنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا. صبح میں اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا. یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. اللہ رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ رسول سے محبت کرتے ہوں گے. یفتح اللہ علی یدہ. اللہ اس شخص کے ہاتھ پر قلعہ خیبر کو فتح کرے گا. قلعہ خیبر کو فتح کون کرے گا؟ اللہ. ہاتھ کس کا ہوگا؟ مولا علی کا. یہی تو ہم مسئلہ حل کرنے لگے ہیں یا علی مدد کا بخاری شریف سے. جیسے قلعہ خیبر کو فتح اللہ کرتا ہے، ہاتھ علی کا ہوتا ہے. مشکلات اللہ ٹالتا ہے، ہاتھ میرے مشکل حیدر کشا کہا جاتا ہے. ہاتھ میرے مشکل کشا امیر کائنات کہا جاتا ہے. تو ہم نے وسیلہ سمجھ کے مدد مانگی ہے، خدا کی راہ میں یہ وسیلہ ہے.
جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، چند آیات میں آپ کی نظر کروں گا، عبادت بھی ہو جائے گی۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے پیارے حبیب کہہ دے جہاں میں جاؤں میرا جانا بہتر ہو، جہاں سے نکلوں میرا نکلنا بہتر ہو۔ وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یا اللہ مجھے اپنے پاس سے ایک غالب مددگار عطا فرما، غالب علی کل غالب، جس سے جس وقت مدد مانگوں مدد کے لیے حاضر ہو۔ یہ نہ ہو مجھے مدد کی ضرورت پڑ جائے اور دوست کہنے والا وہ پہاڑی کراس کر جائے اور آگے پہنچ کے اپنی بیوی سے پوچھتا پھرے مدینہ یہی ہے، اماں جی کہہ کر کہے مدینہ یہی ہے، ماں جی ذرا صلوات پڑھیں آل محمد کی۔ یہ جو میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 کی تلاوت کی ہے، سادات مومنین، یہ ہجرت کی رات نازل ہوئی تھی آیت۔ ہجرت کی رات جب حسنین کے نانا زہرا کے بابا نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا تو ام ایمن جو نبی کریم کی نوکرانی تھی، جو حضرت عبداللہ علیہ السلام سے مصطفیٰ کے والد سے ورثے میں ملی تھی حضور کو، ام ایمن یہ فتح کی گواہ بھی ہے۔ جناب ام ایمن نے باہر دیکھا، باہر جھانکا، کہا یا رسول اللہ رات کا وقت ہے، سارا بدماش عرب کھڑا ہے آپ کے دروازے کے آگے، آپ کے گھر کا محاصرہ انہوں نے کیا ہے سب کافروں نے، ابھی ہجرت نہ کریں وہ کافر شب خون مار کے آپ کو شہید کر دیں گے۔ نبی کریم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، فرمایا میرے پیارے محبوب پریشان نہ ہونا، صحن میں سے مٹی اٹھا اور بسم اللہ کر کے قدم گھر سے باہر رکھ، ان کافروں اور مشرکوں کے سروں میں مٹی ڈال، ان کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، تلواریں ہاتھوں میں تلی رہ جائیں گی، اگر میں اللہ آرام سے کافروں کے درمیان میں سے تجھے باہر نہ لے جاؤں تیرا رب ہی نہیں۔ نبی کریم نے وہ مٹی اٹھائی اور یہ آیت کی تلاوت بھی کی، یہی وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ حضور یہ آیت تلاوت فرماتے تھے اور گھر سے قدم باہر رکھا، کافر و مشرکوں کے سروں پر مٹی ڈالی، سب اندھے ہو گئے، حافظ بن گئے، سب اندھے ہو گئے، انہیں حضور نظر ہی نہ آئے۔ قرآن بھی کہتا ہے سورہ یاسین میں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ حضور ان میں سے نکل گئے اور جب سرکار چند قدم آگے بڑھ کے پلٹ کے دیکھا کفار کی طرف، وہ دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ باہر حضور آئے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا، انہیں قتل کر دیں گے۔ حضور کافی دیر کے نکل کے ان میں سے، بات بڑی پیاری۔ پہلے نبی کریم کو خطرہ تھا، خدشہ تھا اس بات کا کہ جس بستر پر مجھے خطرہ ہے اپنے بھائی علی کو سلا آیا ہوں، علی کو بھی تو خطرہ ہے، تلواریں ہیں دائیں بائیں، گھر کا محاصرہ کیا گیا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پلٹ کے دیکھا حضور کو تسلی ہو گئی، اب میرے بھائی علی کی خیر۔ حضور کو تسلی اور اطمینان اس وجہ سے ہوا جب پورا کا پورا بدماش عرب مل کے مٹھی بھر مٹی تراب کا مقابلہ نہیں کر سکا، میرے بھائی ابو تراب کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ہجرت کی رات حضور نے کافروں کے سروں پہ مٹی ڈالی تھی، پھینکی تھی، انہوں نے اس وقت کے صابن استعمال کیے مٹی نکالنے کے لیے، اب تو سیف گارڈ بھی مل جاتا ہے، یہاں کے صابنوں کو آپ جانتے ہیں، انہوں نے استعمال کیے کسی طریقے مٹی جو ہے نکلے، کیسے نکلتی؟ ڈالی پاک رسول نے تھی، انہیں پھر روڈ کروانے پڑے، اس وقت سے روڈ موڑ اور پیلے پیلے رومال یہ دشمن اہل بیت کی نشانی۔ صلوات پڑھیں آل محمد کے ساتھ۔ اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا میرے پیارے حبیب کہہ دے جہاں میں جاؤں میرا جانا بہتر ہو، جہاں سے نکلوں نکلنا بہتر ہو، جہاں داخل ہوں میرا داخل ہونا بہتر ہو، مجھے اپنے پاس ایک غالب مددگار عطا فرما۔ علی ہستی ہی ایسی ہیں حضور نے مانگ کے لیا، علی کو خالق کی بارگاہ۔
اگر اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں تو خالق اکبر نے اپنے حبیب کو کیوں کہا مجھ سے مدد نہیں مددگار مانگ؟ اگر خالق کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 81، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ قرآن سنا رہا ہوں، یہ میں نے اس وقت کی آیت پڑھی ہے جب کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی، کوئی شے ہی نہیں تھی، خالق نے خلق فرمائی۔ یہ عالم ذر کی میں نے آیت پڑھی، یہ عالم ارواح کی۔ اللہ نے کائنات خلق کرنے سے پہلے آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء علیہ السلام کی روحوں سے وعدہ لیا کہ نبیوں تمہیں میں نبی بناتا ہوں، میرے خاص بندو نبی بناتا ہوں، پر لیکن حلف اٹھاؤ میرے آخری نبی پر ایمان بھی لانا ہے، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ مدد اگر اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں تو خالق اکبر عالم ارواح میں انبیاء سے اور حضور کی مدد کرنے کا وعدہ کیوں لے رہا ہے؟ اگر اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں تو اللہ نے تیسرے پارے سورہ آل عمران میں وَلَا تَنْصُرُنَّهُ والی آیت نازل کیوں فرمائی؟ اگر اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کوئی مدد نہیں کر سکتا تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء نے خالق سے مصطفیٰ کی مدد کرنے کا وعدہ کیا کیوں؟ اگر اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، اللہ نے مدد والی آیت قرآن میں نازل کیوں کی؟ علی اور نبی کی مدد کے منکروں کے یہ آیت تراویوں میں رٹوائی کیوں؟ صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کچھ ہستیاں مدد کر سکتی ہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہے۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ شریف آیت نمبر 45، یہ تیسرے پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر میں نے 81 کی پہلے تلاوت کی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں آواز قدرت آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اللہ نے فرمایا مسلمانوں مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ کس سے مدد مانگو؟ صبر سے اور نماز سے۔ یہ نماز اصول دین میں سے ہے یا فروعات دین میں سے ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ 5 ہمارے اصول دین ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ یہ ہمارے اصول دین ہیں، یعنی دین کی جڑیں۔ اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولہ، تبرع، اس کو کہتے ہیں فروعات دین۔ یہ 10 ہمارے فروعات دین ہے، یعنی دین کی فرو کہتے ہیں شاخ کو، یعنی نبوت اور امامت اصول دین میں ہے اور نماز فروعات دین میں ہے۔ اللہ قرآن میں حکم دیتا ہے مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، مدد مانگو دین کی شاخوں سے۔ نماز دین کی شاخ ہے، نبی اور علی دین کی جڑیں ہیں۔ جب اللہ قرآن میں دین کی شاخوں سے مدد مانگنے کا حکم دیتا ہے تو دین کی جڑیں نبی اور علی کی مدد کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس آیت کی ظاہری تفسیر ہے، تفسیر البرہان میں چھٹے لال ولایت کے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مولا صادق نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس آیت کی باطنی تفسیر سے ہم اہل بیت واقف ہیں۔ اس آیت میں جو اللہ نے حکم دیا مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، تو مولا صادق ارشاد فرماتے ہیں صبر سے مراد مجسمہ صبر محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز سے مراد وہ علی مرتضیٰ ہیں جنہوں نے جنگ صفین میں بھی اپنی 500 نافلہ رکعات قضا نہیں فرمائی۔ سننے والی بات ہے، سمجھنے والی۔ میں اولے الامر کا امر سنا رہا ہوں کہ اولے الامر کا امر کیا ہے کہ نماز سے مراد علی، صبر سے مراد نبی، نماز سے مراد علی، صبر سے مراد نبی۔ مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ نماز سے مراد مولا علی ہیں۔ حیران ہوں لوگوں پہ جو بحث کرتے ہیں کہ نماز میں علی ولی اللہ پڑھا جائے کہ نہ پڑھا جائے،
جب معصوم کے فرمان کے مطابق نماز ہے ہی علی، وہ نماز نماز ہی کیا ہے جس میں حیدر کرار کا نام نہیں؟ معصوم کے فرمان کی روح سے مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ صبر سے مصطفیٰ مراد، نماز سے مرتضیٰ مراد۔ مدد مانگو نبی سے اور علی سے، کہو یا رسول اللہ مدد یا علی۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہوتا، 16واں پارہ سورہ کہف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ۔ جناب سکندر ذوالقرنین اللہ کے جلیل القدر نبی گزرے ہیں، جن کی بادشاہت تھی پوری کائنات میں، ظاہری طور پر بھی اپنے زمانے میں۔ وہ ایک شہر میں پہنچے جہاں سورج ڈوبتا ہوا نظر آیا، تو سکندر ذوالقرنین نے شہر والوں سے پوچھا، فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، وضاحت کر رہا ہوں آگے، پوچھا شہر والوں سے اگر تمہاری کوئی مشکل ہے تو میں حل کر دیتا ہوں، اللہ کا نمائندہ ہوں۔ تو وہ شہر والوں نے کہا اور کوئی مشکل نہیں، ہمیں کسی قسم کی مصیبت یا پریشانی نہیں، لیکن اللہ کا نبی اِنَّ یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ پہاڑی کے پیچھے ایک مخلوق ہے یاجوج ماجوج، یاجوج ماجوج، ان سے ہمیں بچانا، یہ بڑی خطرناک مخلوق ہے، شہر میں داخل ہو جائے خرابیاں پیدا کرتی ہے یہ مخلوق۔ تو اگر تو کہتا ہے تو تمہیں چندہ دے دیتے۔ سکندر ذوالقرنین فرمایا میں کوئی 14ویں صدی کا مفتی نہیں، مجھے چندے کی ضرورت نہیں۔ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، افرادی قوت کے ساتھ میری مدد کرو، بڑی بڑی سلیں اٹھا کے لاؤ، ایسا سد سکندری قائم کروں گا، ایسی دیوار بناؤں گا، قیامت تک یاجوج ماجوج تمہارے شہر میں داخل نہیں ہوں۔ یہ یاجوج ماجوج ان کا میں آپ کو بھیا بتا دیتا ہوں، ساتھ تاریخ کا ایک صفحہ کھول کے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یاجوج ماجوج یہ بڑکنے تھے، بڑکنے یعنی یہ ایسی مخلوق تھی یاجوج ماجوج کہ جسم ان کا چھوٹا تھا، کان اتنے بڑے تھے، ایک کان بچھا لیتے تھے، دوسرا کان اوپر لے کر سو جاتے تھے۔ یعنی یاجوج ماجوج ایسی مخلوق تھی بستر جن کے ساتھ ہوتا تھا۔ بستر ساتھ ہی ہوا نا، جب ایک کان نیچے اور دوسرا کان، تو پھر بستر تو ساتھ ہوا۔ تو یاجوج ماجوج ایسی مخلوق تھی۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو حضرت سکندر ذوالقرنین اپنی رایا سے مدد کیوں مانگتے؟ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، میری مدد کرو، فَأَعِینُونِی، میری اعانت کرو، اعانت مدد۔ اگر سکندر ذوالقرنین اپنی رعایا سے مدد مانگ کر اللہ کا نبی بھی رہتا ہے، اس کی نبوت میں فرق نہیں پڑتا، تو یا علی مدد کہنے سے ہمارے اسلام میں اور مومنیت میں فرق کہاں سے پڑنے لگ پڑا؟ اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہوتا، 16واں پارہ سورہ طٰہٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ چڑھ کے کہا خالق کی بارگاہ میں وَاجْعَلْ وَزِیرًا مِنْ أَہْلِ هَارُونَ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِی وَأَشْرِکْهُ فِی أَمْرِی کَی نُسَبِّحَکَ کَثِیرًا وَنَذْکُرَکَ کَثِیرًا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر چڑھ کے کہا یا اللہ میرے خاندان سے میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ خالق فرمایا قَدْ أُوتِیتَ سُؤْلَکَ یا موسیٰ، موسیٰ ہم نے تیرا سوال پورا کر دیا، ہارون کو تیرا مددگار بنا دیا۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی مددگار ہی نہیں تو قرآن میں ہارون کو مددگار کیوں کہا گیا؟ اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہوتا، ناجائز ہوتا۔ 20واں پارہ سورہ قصص آیت نمبر 15، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فدخل المدینہ تعالیٰ حین غفلت من اہلہا فوجد فیہا رجلین یقتتلان ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ فوکزہ موسیٰ فقال قال ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین۔ یہ میں نے اس وقت کی آیت جناب کی خدمت میں تلاوت کی جب موسیٰ کلیم اللہ دوپہر کے وقت بازار میں داخل ہوئے۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، وہ عید کا دن تھا، عید کا
روزہ عید تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے بازار میں دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا. قرآن کہتا ہے ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ. جو دو آدمی جھگڑ رہے تھے، ایک موسیٰ نبی کا محب پیروکار شیعہ تھا، ایک موسیٰ نبی کا مخالف دشمن تھا. بھائی بسم اللہ سے لے کر سینے و ناس تک پورے قرآن مجید کی تلاوت کر جائیں. جو نبیوں کے پیروکار ہیں قرآن نے ان کا نام شیعہ بتایا. جو نبیوں کے پیروکار ہیں قرآن نے ان کا نام شیعہ بتایا، اور جو نبیوں کے منکر ہیں قرآن نے ان کا نام عدو اور دشمن بتایا. تو مسلمانوں کتنے فرقے آپ نے بنا لیے. قرآن میں تو فرقے ہی دو ہیں، جو مانتے ہیں ان کو شیعہ کہتے ہیں، جو منکر ہیں ان کو عدو تو دشمن کہتے ہیں. تو یہ مسلمانوں تمہاری اپنی مرضی ہے، یا نبیوں کی صحیح طریقے سے پیروی کر کے شیعہ بن جا، اگر یہ نہیں ہوتا تو اوباما سے مل جاؤ. جو نبیوں کے پیروکار ہیں ان کا نام قرآن نے شیعہ بتا دیا. موسیٰ نبی کا ایک شیعہ تھا قرآن کہتا ہے، اور محب پیروکار، اور دوسرا موسیٰ نبی کا دشمن. یہاں 3 کتابوں کے حوالے دوں گا، یہ نئے حوالے ہیں اور نایاب ہیں. تفسیر ابن جریر 1، تفسیر غرائب القرآن 2، تفسیر خازن 3. یہ برادران اسلام کی جلیل القدر علماء 3 صدی سے 6 صدی تک یہ ہوئے ہیں. انہوں نے شاعر کی تفسیر اور شرح کرتے لکھا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دو آدمی جھگڑ رہے تھے، ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، تو اس کی وضاحت وہ کرتے اپنی کتب میں لکھتے ہیں ھذا من شیعتہ کان مومنا و ھذا من عدوہ کان کافرا. جو موسیٰ کا ایک شیعہ تھا، دوسرا موسیٰ کا دشمن کان مومنا. جو موسیٰ کا شیعہ تھا شیعہ مومن تھا. شیعہ مومن، شیعہ مومن. ان کے بڑے جو ہیں وہ شیعوں کو مومن لکھ گئے ہیں. آج کے مسلمان کہتے ہیں شیعہ مسلمان نہیں، یا ان کے بڑے جھوٹے ہیں یا آج والے مفتی جھوٹے ہیں. بڑے تو ان کو مومن لکھے ہیں. اچھا یہ بتاؤ وہ جھگڑا کس بات پہ ہوا تھا، اس کی بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں. جو موسیٰ کا شیعہ تھا محب تھا، شریف آدمی تھا. جو موسیٰ نبی کا دشمن تھا اس نے جھگڑا کیا شیعہ سے. موسیٰ نبی کے شیعہ نے، موسیٰ نبی کے دشمن نے شیعہ سے جھگڑا کیا. قرآن نے بتا دیا شیعوں کے ساتھ جھگڑا وہی کرتا ہے جو نبی کا دشمن ہوتا ہے. قرآن نے بتا دیا. وہ لکڑی کا گٹھا اکٹھا کیا، اور وہ جو موسیٰ کا محب تھا اسے کہتا تھا اٹھا اپنے سر پہ رکھ، اور میں فرعون کا باورچی ہوں. فرعون کا باورچی جسے عربی میں طباخ کہتے ہیں. سر پہ لکڑیاں اٹھا اور فرعون کے باورچی خانے میں میرے ساتھ چل. اس کے سر پر وزن رکھتا تھا. پتہ چلا کسی کو بھار اٹھایا جائے نا وزن، تب بھی جھگڑا ہو جاتا ہے. تو پتہ یہ بھی چل گیا کہ باورچی بھی لڑ. صلوات پڑھیں آل محمد کے قرآن مجید کہتا ہے کہ جب موسیٰ کے شیعہ کے ساتھ اس نے جھگڑا کیا تو دور سے موسیٰ نبی کے شیعہ نے دیکھا میرا نبی، میرا آقا، میرا رہنما موسیٰ بازار میں آ رہا ہے. تو دور سے ہی موسیٰ کے محب پیروکار نے کہا یا موسیٰ مدد. موسیٰ کے شیعہ نے کیا کہا؟ یا موسیٰ. ہم کیا کہتے ہیں؟ یا علی. قرآن سے یا موسیٰ مدد پڑھ لے مسلمان، تجھے یا علی مدد کی بھی سمجھ آ جائے گی. موسیٰ نبی نے فَقَضَاهُ مُوسَىٰ فَقَضَا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا جلال آیا. میں پہلی تقریروں میں بتا چکا ہوں وہ تو فرشتوں کو بھی نہیں چھوڑتا. موسیٰ نے مکہ بنایا اور فرعونی کی گردن کے اوپر موقع پہ 302 موقع پہ شیعہ کے ساتھ لڑنے والا اِنَّا لِلَّهِ. نہ چھیڑ حیدری مستانوں کو. وہ موسیٰ کا شیعہ تھا، ہم حیدر قرار کے شیعہ ہیں. جب 8 ہجری کو بت توڑتے ہوئے کندھوں پر سوار ہوتے بت توڑتے ہوئے مولا علی علیہ السلام سے مصطفیٰ نے پوچھا یا علی کجا رسیدی؟
علی تو کہاں پہنچا؟ تو مولا علی فرمایا یا رسول اللہ اگر می خواہم عرش را مسکنم، یا رسول اللہ اگر میں چاہوں پورا عرش اپنی مٹھی میں لے لوں۔ وہ موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے مدد مانگی تو موسیٰ نے مدد کر دی، موقع پر بندہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ وہ موسیٰ کا شیعہ تھا، ہم حیدر کرار کے شیعہ ہیں، تو جس کی مٹھی میں پوری کائنات آج صلوات پڑھیں آل محمد۔ قرآن نے بتا دیا کوئی جھگڑا کرے شیعوں کے ساتھ اور شیعہ عقیدہ رکھ کے معصوم سے مدد مانگے، معصوم مدد کرتے ہیں، منکر ایک گھونسے کی بار نہیں ہے۔ ہاں 8ویں شہنشاہ والی خراسان حضرت امام رضا علیہ السلام 8ویں شہنشاہ ولایت ارشاد فرماتے ہیں اذا نظرت بکم شدت فاستغفر اللہ۔ 8ویں شہنشاہ پاک فرماتے ہیں مومنو جب تم پر کوئی مشکل نازل ہو تو ہمارے ذریعے سے خالق سے مدد مانگو، ہمارے وسیلے سے، ہمارے وسیلے کے بغیر۔ یہ تو تفسیر در منصور جلد اول صفحہ 61 صفحے کی بائیں جانب پہلی سطر پہ لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا تھا اللہم بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین، یا اللہ تمہیں واسطہ پنجتن کا، محمد مصطفیٰ کا، علی مرتضیٰ کا، سیدہ زہرا کا، حسن مجتبیٰ کا، سید الشہداء کا، میری طرف توجہ فرما، میری توبہ فرما، قبول فرما توبہ۔ تو جب پنجتن پاک سے بابا مدد نہ مانگے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی تو مخلوق کی بیٹوں کی مشکلات کیسے حل ہوں گی جب تک یا علی مدد نہ کہیں، یا رسول اللہ مدد نہ کہیں، یا علی مدد نہ کہیں، تو اولاد کی مشکلات کیسے حل ہوں گی؟ موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے مدد مانگی۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو 20ویں پارے سورہ قصص کی آیت نمبر 15 میں موسیٰ کا محب پیروکار موسیٰ سے مدد نہ مانگتا اور موسیٰ مدد نہ کرتا، کہتا اللہ سے مدد مانگو اللہ۔ موسیٰ نے بھی مدد کر کے بتایا جن کو خالق نے طاقت دی ہے وہ مدد کر سکتے۔ یہاں میں رک کے ایک شبہ کا میں ازالہ کر دوں۔ ایک مقام پہ کسی اعتراض کیا ایک مولوی صاحب نے، تو میں پنجابی میں کہتا ہوں میں وہ دی داڑھی جڈا آپ ہی سام ٹھیک ٹھاک تھا۔ اس نے کہا یہ جو آپ مثال دے رہے ہیں موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے مدد مانگی تو موسیٰ نے مدد کر دی، تو موسیٰ بھی زندہ تھا، اس کا شیعہ بھی زندہ، پیروکار بھی زندہ، تو اس چیز کے تو ہم قائل ہیں۔ اگر زندہ سے مدد مانگے زندہ مدد کر دے یہ تو جائز ہے۔ نجائز اس وقت ہے کہ دنیا سے بندہ چلا جائے تو پھر مدد مانگو۔ تو میں نے کہا آپ تو پہلے کہتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار ہی نہیں، کسی سے مدد مانگنا ہی جائز نہیں، زندہ سے مانگ سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ زندہ مشرک، صلوات پڑھیں آل محمد کے ساتھ۔ زندہ سے بھی تو مدد مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر آپ کوئی ایسی مثال دیں کہ موسیٰ نبی مر گیا ہو، فوت ہو گیا ہو، دنیا چھوڑ گیا ہو، پھر اس نے کوئی مدد کی ہو تو تب یا علی مدد کا ثبوت بنتا ہے، وگرنہ نہیں۔ تو بخاری شریف میں یہ روایت ہے باب المعراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات صلوات بھیجے سرکار دلائل سنتے جائیں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے میں مصاحب جو ہے وہ پنجابی میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ آج چھٹی میں تقریر کر رہا ہوں جہاں، تو میں مصاحب جو ہے وہ پنجابی میں پڑھوں گا، لیکن وہ اردو صاحبان جو ہیں ان سے ذرا معافی مانگ کے، جو اردو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پنجابی کی سمجھ نہیں آتی، لیکن بہرحال یہ مالک کا ذکر ایسا ہے جس زبان میں کیا جائے کہ مومن کی بصیرت ہے، اس کی معرفت ہے، توجہ ہے نا اس بات۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی مثال دی جب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تو چلے گئے، بخاری شریف میں ہے معراج کی رات خالق سے ملاقات کے بعد 7ویں آسمان سے واپس آئے حضور، تو 4تھے آسمان پر موسیٰ نبی سے ملاقات ہوئی۔ تو موسیٰ نبی نے پوچھا یا رسول اللہ خالق کی بارگاہ میں گئے تھے، خالق نے کیا حکم دیا؟ تو 50 صلاتن بخاری شریف میں ہے کہ خالق نے 50 نمازیں واجب کی، 50۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ 50 نمازیں واپس لے جائیں، تیری امت نے یہ 50 نمازیں نہیں پڑھنی۔ یعنی
موسیٰ کا بھی امت محمدیہ کی نبض پہ ہاتھ تھا، اس کو بھی پتا تھا یہ نماز کے چور ہیں. خیر آپ تو پکے نمازی بیٹھے ہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا. وہ کہا یہ واپس لے جا. تو نبی کریم پھر خالق کی بارگاہ میں گئے سادات و مومنین، تو 50 نمازوں کی 10 نمازیں کم کرائے، 10 نمازیں کم کروائے، باقی 40 رہ گئیں. بخاری شریف میں لکھا ہے حضور پھیرے لگاتے رہے، نمازیں کم کراتے رہے، صرف 5 نمازیں رہ گئی. ایک بندہ کہتا ہے کتنا اچھا ہوتا نبی آخری پھیرا بھی لگا دیتا، لیکن یاد رکھنا وہ آخری پھیرا نہیں لگا، وگرنہ نمازیں جو ہیں وہ نماز واجب ہے. نہ مساجد ہوتی، نہ پیشربان ہوتی، نہ مولوی صاحبان ہوتے، نماز تو واجب. تو میں نے کہا جی مولوی صاحب پہلے تو نمازیں واجب ہوئی تھی 50 کی 5 کیسے ہوں؟ کہ جب موسیٰ نبی نے عرض کی حضور کی خدمت میں، مشورہ دیا، تو میں نے کہا مشورہ بھی تو مدد ہی ہے، مشورہ بھی مدد ہے، مشورہ دینا بھی مدد ہے. 1000 سال پہلے مصطفیٰ سے موسیٰ دنیا سے جا چکے تھے، اور دنیا سے جانے کے باوجود مدد یہ کی 50 کی نمازیں 5 کروائیں. تو میں نے کہا اگر آپ وسیلے اور مدد کا منکر ہیں، آپ روز 5 نمازیں نہیں 50 نمازیں پڑھا کریں. اگر موسیٰ دنیا سے جانے کے باوجود بھی مدد کر سکتا ہے، موسیٰ بھی خلیفۃ اللہ ہے، حیدر قرار بھی خلیفۃ اللہ. اگر موسیٰ مدد کر سکتے ہیں تو مولا علی بھی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بے شک. ایک بندہ کہتا ہے جو موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے مدد مانگی، وہ شیعہ تو گناہگار تھا. تو میں نے کہا ہمیں کب دعویٰ ہے ہم وَيُطَيْرَكُمْ تَطِيرًا کا بستاق ہے، ہمیں یہ دعویٰ نہیں. لیکن موسیٰ نے اپنے محب اور شیعہ کی مدد کی. دوسرے مقام پہ تیسرا پارہ سورہ آل عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ. عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کوئی ہو جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے. چلو موسیٰ کا شیعہ تو گناہگار تھا، یہ اب معصوم نبی اپنے حواریوں سے مدد مانگ رہا. تو جو یا رسول اللہ مدد یا علی مدد کہنے والوں پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، پہلے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کریں، مومنین کی باری بعد میں آئے گی. اگر اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں. 28واں پارہ سورہ تحریم، میں 8ویں آیت سنا رہا ہوں قرآن سے یا علی مدد کے ثبوت میں. 8ویں آیت پڑھ رہا ہوں. 28ویں پارے سورہ تحریم، آواز قدرت آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تتوبا الى اللہ فقد سغت قلوبکما فان تظاہر علیہ فان اللہ هو مولاک وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ نے نبی کی 2 بیویوں سے خطاب کیا. ان تتوبا الی اللہ، اللہ فرمایا نبی کی دونوں بیویوں تم توبہ کر لو. توبہ کر لو. فقط سقط قلوبکما، تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو چکے ہو، تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں. میرے نبی کے خلاف سازشیں کرتی ہوں. نبی زینب کے گھر سے شہد پی کر آتے ہیں، تم کہتی ہو مغافیر پی کر آئے. یہ مغافیر شراب میں استعمال ہوتی، تو تم نبی پر یہ تہمت لگاتے ہو مغافیر کی جو شراب میں استعمال ہوتی. کہ شراب پینا تو فعل یزید ہے، زنا بھی فعل یزید ہے. تو جب حضور پر انہوں نے الزام لگایا کہ یا آپ مغافیر پی کر آئیں، تو خالق نے فوراً آیت نازل فرمائی نبی کی بیویوں توبہ کریں، میرے نبی پر جھوٹا الزام نہ لگاؤ اور میرے محبوب کے خلاف سازشیں نہ کرو. میرا رسول اکیلا نہیں، تنہا نہیں. فإن اللہ هو مولاه، میں اللہ اس کا مددگار ہوں. وجبریل، و جبریل مددگار ہے. وصالح المؤمنین، مومنوں کو ایمان کی صلاحیت بخشنے والا مددگار ہے. والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے مددگار ہیں. اگر اللہ کے علاوہ کوئی مددگار ہی نہیں تو 28ویں پارے سورہ تحریم میں خالق نے کیوں کہا کہ میرا حبیب اکیلا نہیں، تنہا نہیں. جبریل اس کا مددگار، فرشتے مددگار. صالح المؤمنین، تفسیر ابن جریر 3 صدی کا مفسر ہے برادران اسلام، اس آیت کی تشریح میں لکھتا ہے صالح المؤمنین سے مراد مولا علی. تو پھر آیت کا ترجمہ بدل گیا کہ نبی کی بیویوں باز آ جاؤ، یہ چھوٹی اور اس کی سہیلی سے خطاب ہے، باز آ جاؤ، حضور پر الزام نہ لگاؤ.
میرا رسول اکیلا نہیں، میں اللہ اس کا مددگار ہوں، جبریل مددگار ہیں، فرشتے مددگار ہیں، علی مددگار ہیں۔ صالح المومنین سمراد ابن جریر میں لکھا ہے علی۔ اب آیت کا ترجمہ یوں ہوگا کہ میں اللہ مددگار ہوں، جبریل مددگار ہیں، فرشتے مددگار ہیں، علی مددگار۔ تو مسلمانان عالم، جو علی آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ کا مددگار بن سکتا ہے، ہماری مدد نہیں کر سکتا؟ اگر اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، نامی آیت پڑھو، 27واں پارہ سورہ حدید آیت نمبر 25۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیبِ۔ قرآن مجید میں خالق فرماتا ہے ایک ایسی ہستی ہے جو چھپ چھپ کر سب انبیاء کی مدد کرتی ہے۔ چاہے یا علی مدد کے منکر اندر والے ہوں یا باہر والے ہوں، تو قرآن تو سب پڑھتے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ رُسُلَهُ بِالْغَیبِ۔ ایسی ہستی ہے کہ جو چھپ چھپ کر انبیاء کی مدد کرتے ہیں۔ وہ کون سی ہستی ہے؟ مناقب مرتضوی کتاب میں صالح کشفی ترمذی لکھتے ہیں، حسنین کے بابا ارشاد فرمایا ان تو ما کل نبی سرا محمد الجہرا۔ مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے ہر نبی کی چھپ چھپ کر مدد کی، مصطفیٰ کی اعلانیہ مدد کی۔ تو 9 آیات میں نے مدد اور وسیلے پر پڑھی کہ جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، حضور کو کیوں حکم دیا مجھ سے مدد نہیں، مددگار مانگ۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہوتا، کیوں کہا نماز سے اور صبر سے مدد مانگو؟ ذوالقرنین نے اپنی رایا سے مدد کیوں مانگی؟ اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ ہارون کو مددگار کیوں مانگا؟ تفسیر دور منصور میں ہے حضور نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا اللہم انی اسالک کما سال اخی موسیٰ، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں ایسے ہی دعا کرتا ہوں جیسے موسیٰ نے دعا کی۔ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي عَلِيًّا أَشُدُّدْ بِهِ أَذْرِي، یا اللہ میرا مددگار علی کو بنا دے۔ تفسیر دور منصور میں ایسی آیت کی بات، اگر کوئی مددگار نہیں ہے تو جبریل بھی مددگار ہے، خالق کہہ رہا ہے، علی بھی مددگار ہے، اور ایک ہستی جو چھپ چھپ کے انبیاء کی مدد کرتی چلی ہے، وہ کون سی ہستی؟ عرض کر چکا ہوں۔ اور یاد رکھنا کہ مولا علی علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام ہی کی مدد نہیں کی، بلکہ ظاہری طور پر دنیا سے آنے سے پہلے جو نیک صحابہ تھے ان کی بھی مدد فرمائی۔ یہاں میں ایک معجزہ سناؤں گا جس سے بات واضح ہو جائے۔ یہ مدینۃ الماجز کتاب میں یہ معجزہ درج ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے اور میرے مولا اونچی جگہ پر بیٹھ کر خرمے تناول فرما رہے تھے، یہ کھجوریں، اور سلمان فارسی تشریف فرما تھے نیچے، اور جب خرما کھا کے مولا علی علیہ السلام نے گھٹلی نیچے پھینکی تو سلمان فارسی کے سر پہ لگی۔ سلمان فارسی اوپر دیکھ کر کہتا ہے یا علی اپنے سے بڑوں کے ساتھ مذاق۔ تو مولا علی فضاحے کا امیر المومنین مولا علی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا سلمان فارسی کائنات میں کسی ماں نے وہ بیٹا جنا ہی نہیں جو عمر میں علی سے بڑا ہو۔ مولا سمجھ نہیں آتی میں سفید ریش، کیونکہ سلمان فارسی 2-3 روایات ملتی ہیں، 2 صدیاں اور 250 سال تک زندگانی مبارک ملتی ہے سلمان فارسی، بہت طویل العمر گزرے ہیں سلمان فارسی۔ تو کہا یا علی میں سفید ریش اور آپ عالم شباب میں بھی، ظاہری طور پہ مولا علی پاک جوان تھے جی، میں اس وقت کا معجزہ سنا، تو آپ مجھ سے بڑے کیسے؟ مولا علی علیہ السلام فرمایا سلمان فارسی دشت ارزنا کا واقعہ یاد کر، یہ جنگل ہے جعفری صاحب، دشت ارزنا کا واقعہ یاد کر۔ تو سلمان فارسی کہتا مجھے تو یاد نہیں، مولا علی مسکرائے فرمایا تجھ کو یاد نہیں، مجھے حیدر کرار کو یاد ہے وہ واقعہ۔ مولا علی علیہ السلام فرمایا یاد کر جب تیرا جوانی کا وقت تھا عالم شباب میں، تو جنگل میں سے گزرا دشت ارزن، تمہیں گرمی لگی، کپڑے اتارے، وہاں تالاب تھا، تم نے چھلانگ لگا دی، ایک شیر دھاڑتا ہوا آیا، نہا رہا تھا تو ڈر گیا،
تو نے مغرب کی طرف منہ کر کے کہا یا فارس الحجا ادرکنی، گھوڑ سوار میری مدد کر، تو دور سے ایک غبار پھٹا، دور سے غبار اٹھا، قریب آ کے پھٹا، اور اس میں سے ایک جوان ظاہر ہوا جو گھوڑے پر سوار تھا، اس کے چہرے پر نقاب تھا۔ اس نے آتے ہی شیر کو مار دیا۔ کچھ واقعہ یاد آ رہا ہے؟ سلمان فارسی کہہ رہے ہیں کچھ آ رہا ہے۔ تو جب اس نے شیر کو مار دیا جوان نے، تو تالاب سے باہر نکلا، کپڑے بدلے، تو نے جنگل سے اچھے اچھے پھول چنے، 5 12 14 اچھے سے پھول چنے، ان کا گلدستہ بنا کے اس جوان کو دیا تھا جس نے شیر کو مارا تھا، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو نے گلدستہ دیا تھا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں ہاں دیا تھا۔ امیر کائنات نے فرمایا سلمان فارسی یہ لے اپنا گلدستہ۔ جب سادات و بدین سلمان فارسی نے گلدستہ دیکھا، دیکھ کر کہتا ہے یہ پھول مرجائے نہیں، کملائے نہیں، مرجائے نہیں۔ مولا علی فرمایا علی کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا، علی کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ یہ جب دیکھ کے سلمان فارسی نبی کریم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ یہ علی کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا۔ فرمایا تو علی کے سمجھنے کی بات کر رہا ہے، میں کیا سمجھوں؟ معراج کی رات میں زمین پہ تھا، علی زمین پہ تھے، میں آسمان پہ پہنچا ہوں، علی پہلے، واپس آیا ہوں، علی زمین پہ پہلے۔ صلوات پڑھیں آل محمد کے ساتھ۔ آیات سنائیں اور ایک امیر کائنات کا معجزہ سنائے، مدینہ المعجز میں سرکار کی کرامت بتائے۔ ایک مقام پہ بحث ہوئی علی مدد پہ، موضوع پہ ایک بندہ کہتا ہے اگر نبی کریم نے علی سے مدد مانگی ہو تو میں اگر یا علی مدد نہ کہوں تو میں حرامی، مجھے دلیل دو، کتاب کا حوالہ۔ تو بہت سے مقامات ہیں جہاں مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو یاد کیا۔ مسلمان وہ مشکل مقام بتائیں جس میں بھائی نے بھائی کو یاد نہیں کیا۔ لیکن ایک حوالہ سنا دیتا ہوں، مدارج نبوت جلد 2، یہ میرے پاس پڑی ہے ممبر، اور صفحہ نمبر اس کا 121 ہے، صفحے کی بائیں جانب۔ اس میں درج ہے جب میدان احد میں منافق نبی کو چھوڑ کر بھاگ گئے، مولا علی علیہ السلام نے نبی کریم کو اٹھایا، کافروں کو پہلے پرے ہٹایا، نبی کریم کو اٹھایا، نبی پاک صاحب اللہ کے نبی پاک کی پیشانی سے پسینے کے قطرے زمین پہ ایسے گر رہے تھے جیسے مروارید کے موتی ہوتے۔ کافروں کو جب ہٹا دیا، تھوڑی دیر کے بعد کافر واپس آئے حملہ کرنے کے لیے۔ کافر تو واپس آ گئے، چھوٹی کا بابا نہ کافر واپس آ گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مولا علی علیہ السلام اس کے پیچھے سے دیکھا کفار دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے، نبی پاک ارشاد فرمایا اے علی مرادی جم نگاہدار و حق خدمت نصرت بجار کے وقت نصرتان۔ نبی کریم نے فرمایا یا علی ان کافروں سے مجھے بچانا، میری مدد کا وقت ہے، میری مدد کرنا، مدد کا وقت ہے، میری مدد کرنا، یا علی مدد۔ ان لوگوں کو کنگھی کرنے والی سنتے یاد ہیں، مسواکوں والی سنتے یاد ہیں، کان میں تیل ڈالنے والی سنتے انہیں یاد ہیں، اور جو 3 ہجری کو میدان احد میں مصطفیٰ نے مرتضیٰ سے مدد مانگی، یا علی مدد، یہ بھول کیوں گئے؟ میں نے عالم تصور میں کہا یا رسول اللہ آپ میں تو طاقت بہت ہے، آپ کا جی چاہتا ہے اشارہ کرتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، آپ پتھروں سے کلمہ پڑھاتے ہیں، درختوں سے سجدے کروا لیتے ہیں، تو آپ ایسی کچھ پڑھ کے پھونک مارتے، یہ کافر بے ایمان جل جاتے، علی سے مدد کیوں مانگے؟ عالم تصور میں حسنین کے نانے نے ارشاد فرمایا لوگوں نے میری فضیلت کا انکار نہیں کرنا، منکر شاہ کے ہونے ہیں، منکر جو ہیں وہ علی کی فضائل کے ہونے ہیں، علی کی شان کے منکر ہونے ہیں۔ خواہ میں اتنی طاقت رکھتا ہوں اشارہ کر کے میں چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہوں، لیکن آج میں نے 3 ہجری میں اپنی زندگی میں جیتے ہوئے علی سے مدد اس لیے مانگی تاکہ یا علی مدد کہنا میں محمد کی سنت بن جائے۔
دوسرے سے ملے مسلمان عالم تو کہیں السلام علیکم یا علی مدد. کچھ ایسے بھی مومن ہیں جو پہلے یا علی مدد کہتے ہیں اور پھر السلام علیکم کہتے ہیں. میں نے ایک سید سے پوچھا, میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے, پہلے سلام کرنا چاہیے پھر یا علی مدد. انہوں نے کہا پھر آپ مولوی صاحب ہیں. تو میں نے کہا آپ وضاحت کر دیں. ان کا بات اصل میں یوں ہے, جو مومن ہے نا مومن, وہ جب کسی کو کہتا ہے نا السلام علیکم تجھ پر سلامتی ہو, تو اس پر سلامتی ہو جاتی ہے. مومن کہتا ہے اس پر سلامتی ہو جاتی ہے. لہذا یا علی مدد کہہ کے مومن پہلے چیک کرتا ہے کہ یہ مردود سلامتی کے قابل بھی ہے کہ نہیں. یہ نہ ہو کہیں عزاداری کا دشمن ہو, یہ نہ ہو کہیں ولایت علی کا منکر ہو, تو سلامتی ایسے ہی بیچتے رہیں پہلے یا علی مدد کہہ کے. پہلے پتہ کر لیں کہ آیا یہ سلامتی کے قابل ہے یا نہیں. توجہ ہے حضور. چمن چمن ایک نیا فلسفہ. چمن چمن گلی گلی علی 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 نعرہ حیدری یا نعرہ حیدری. گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے آج کی. آپ جو کہتے ہیں جی مولا علی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے, تو وہ آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے, وہ دنیا سے پردہ ہی کیا ہوتا ہے. لیکن ایک بڑی اہم بات ہے, میں محرم سے پہلے ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا, اس میں میں نے یہ خود پڑھا ہے. آج سے 2 صدیاں پہلے ایک پہلوان گزرا ہے, اس کا نام تھا مرہ بن قیس. بڑا ملعون تھا مرہ بن قیس. اسے ملعون کیوں کہا کہ وہ نجف اشرف میں امیر کائنات کی زری پر جا کر کہنے لگا بڑی تیری بہادری کے, بڑے تیرے چرچے سنے ہیں بہادری کے, اگر تو بہادر ہے تو لڑ میرے ساتھ. مولا علی علیہ السلام کو کہتا ہے اگر تو بہادر ہے لڑ میرے ساتھ. بدر, احد, خندق, خیبر بڑے کسے سنے, میں رستم زماں ہوں. دوسری مرتبہ پھر کہتا ہے لڑ میرے ساتھ. کوئی حرکت نہیں ہوئی. پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں جو زیارات پہ بھی تشریف لے جا چکی ہیں, وہ جانتی ہیں. آپ بھی آپ نجف اشرف جائیں نا تو عورتوں کی سائڈ پہ ابھی بھی وہ سوراخ موجود ہے جو میں بات بتانے لگا ہوں. جب تیسری مرتبہ مرہ بن قیس بھونکا لڑ میرے ساتھ علی جو اتنا بہادر ہے اگر تو بس زری سے 2 انگلیاں باہر آئیں اور ایسے اشارہ ہوا, منکر کے 2 ٹوٹے ہو گئے. جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد علی کیسے مدد کر سکتے ہیں, ایسے اشارہ کیا 2 ٹوٹے ہو گئے. مشہور ہو گیا, معجزہ ہوا, حیدر کرار نے منکر مارا. عراق میں یہ بات مشہور ہو گئی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ شک والے شروع سے ساتھ ہی چلے, شروع سے. وہاں جو عراق میں منافق لوگ اب بھی ہیں شکی مزاج, انہوں نے کہا کہ ایسے معجزہ ہوا, علی تو چلے گئے. کہتے ہیں جی 2 انگلیاں باہر نکلیں اور اس کے 2 ٹوٹے ہو گئے. خود ہی کسی شیعہ نے چھرا مار دیا. کسی نے چھرا مار دیا, خنجر مار دیا اور اس کے 2 ٹوٹے کر دیے. تو یہ کہتے ہیں معجزہ ہوا. جھگڑا ہو گیا, معجزہ ہوا ہے یا نہیں ہوا, کہ علی پاک کی کرامت ہے یا نہیں. اس وقت کے جو بزرگ عالم دین تھے, سید تھے, ان کے پاس بات چلے گی. کچھ عراقی کہیں کہ معجزہ ہوا ہے, علی نے منکر مارا ہے, تو کچھ لمبو کے ماننے والے کہیں کہ معجزہ نہیں ہوا. تو وہ بزرگ عالم دین نے کہا کہ اس وقت مرہ بن قیس پہلوان کی لاش کہاں پڑی ہے؟ انہوں نے کہا بے ایمان ابھی ادھر ہی پڑا ہے. تو اس بزرگ عالم دین نے کہا اگر اس کی لاش وہاں ہے تو کتنے اس کی لاش کے حصے ہیں؟ جی 2 حصوں میں ہے لاش, اور علی نے 2 ٹوٹے کیے نا اس کے. تو بزرگ عالم دین نے کہا اس مرہ بن قیس پہلوان کے ٹوٹے تولو. اس کے ٹوٹے تولو. سادات مومنین جب ٹوٹے تولے گئے اس کے
تو برابر تھے، کیونکہ علی برابر تقسیم کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہماری مدد مانگنے میں کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، ہمارے کوئی گناہ رستے میں حائل ہو سکتے ہیں، مالک کی لاجپالی میں کوئی شک، کسی قسم کا شک نہیں۔ آپ جتنے افراد بیٹھے ہیں میں جانتا ہوں آپ سب ایک ایک معجزہ سنا سکتے ہیں اس بات پہ کہ ہم نے یہ مالک کے آگے دعا کی، یہ معجزہ ہوا تو ہم یہاں پہنچ گئے۔ تو ہماری مدد مانگنے میں کوئی شک ہو سکتا ہے، مالک کی لاجپالی میں۔ اب اتنی گفتگو کے بعد ایک ہمارے بزرگوں کا مباحثہ ہوا تھا یہ عیسائیوں سے، انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ محمد جو ہے وہ محبوب خدا ہے، اگر محمد محبوب خدا تھا تو پھر میدان احد میں مصطفیٰ کا دانت مبارک شہید کیوں ہو گیا؟ تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اس سے محبوبیت میں فرق نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ حضور گئے تھے، توجہ رکھنا اس بات پہ، اللہ کے پاس، حضور گئے تھے اللہ کے پاس کہ میرا دانت مبارک شہید ہو گیا، تو اللہ نے کہا میں کیا کروں، میرا تو اپنا بیٹا انہوں نے صلیب پہ، صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات کی، میں کیا کروں؟ تو وہاں یہ گفتگو ہوئی کہ وہ بزرگ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، بندے ہیں، اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ وہ اس بات پر فادر جو ہے وہ مصر تھا کہ نہیں جی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ جو بات سنا رہا ہوں یہ پیر عنایت شاہ صاحب کی ہے، جو در نجف جنہوں نے اخبار نکالا تھا سیالکوٹ کے۔ تو وہ جب مناظرے کے لیے گئے تو انہوں نے ساتھیوں سے، اپنے ساتھیوں سے کہا، سید نے، پیر عنایت شاہ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جب فادر میرا پوچھے نا میں کون ہوں تو تم نے نہیں بتانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ پہنچے گرجا خانے میں تو پوچھا، بھائی فادر نے پوچھا یہ کون ہے؟ مومن چپ۔ انہوں نے کہا آپ ہی پوچھ لو۔ انہوں نے پھر پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں آپ ہی پوچھ لو، خود پوچھ لو۔ تو پیر عنایت علی شاہ نے کلا پہنا ہوا تھا، پگڑی شملے والی۔ تو فادر نے پوچھا تم کون؟ اس نے کہا میں اللہ کا ساڑا۔ اس نے کہا اللہ کا تو سالہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا اللہ کا بیٹا بناتے ہو تو سالہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا سالہ جو اللہ کا بیٹا بن سکتا ہے تو اللہ کا سالہ نہیں ہو سکتا، سالہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر مناظرہ ختم ہو گیا۔ تو کافی لوگ جو ہیں وہ عیسائیت سے پنجتنی ہو گئے اور در اہل بیت پہ آ گئے، مسلمان ہو گئے۔ اب یہ ایک اہم مسئلہ ہے یہ پانچ دن پاک کے استمداد کے معاملہ میں کہ جب یہ انبیاء کے مددگار ہیں یہ پاک ہستیاں، تو پھر لوگ پوچھتے ہیں یہ خود کیوں شہید ہوئے، یہ خود شہید کیوں ہوئے؟ یاد رکھنا مسلمانوں، اگر کریم کربلا، اگر امیر کائنات، اگر یہ پاک ہستیاں مظلومیت قبول نہ کرتی تو اللہ کو کسی نے ماننا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے شہید ہو کر بتایا کہ خدا ہے، خدائی منوائی۔ یہی وجہ ہے کہ جب علی اصغر کو اٹھایا امام حسین نے تو فرمایا رضم بے قضائے ہی و تسلیم لامر، خدا تیری رضا پہ میں راضی۔ یعنی انہوں نے شہادتیں دے کر، آپ کو پتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے جو نبی ہیں، جب ان کے پیچھے کافر چلے انہیں شہید کرنے کے لیے تو زکریا علیہ السلام نے درخت کو اشارہ کیا، درخت کھل گیا، اس نے رستہ دیا، زکریا علیہ السلام اندر داخل ہو گئے۔ تو کفار نے، بے ایمانوں نے آرے سے نبی چیر دیا، اوپر والا حصہ اوپر، نیچے والا نیچے۔ تو میں نے کہا زکریا نبی درخت سے اشارہ کرتا ہے اور رستہ لے کے درخت میں داخل ہو جاتا ہے، وہ اشارہ ان کافروں کو کرتا مر جاتے۔ تو زکریا نبی نے کہا عالم تصور میں تو میں خدا کی خدائی کیسے منواتا؟ یعنی طاقت وہ اتنی رکھتے تھے لیکن مظلومیت قبول کی دین خدا کی خاطر کے خدا بھی ہے۔ میں کیسے جملہ بیان کروں سادات سے معافی مانگ کے، سیدہ کو معافی مانگ کے میں گل کرنا۔ شام وچ دربار یزید ثانی زارا زینب سلام اللہ علیہ آکھیا یزید تینوں کی پتہ میں کون ہاں؟ میں اشارہ کراں یحییٰ بن زکریا نبی نو اٹھ کے میری فضیلت بیان کرے، وہ کون جاننا میں کون؟ انہوں کوئی علم نہیں۔
سانو لوگ کہیں نے تسی شیعہ روندے ہو پڑھتے ہو تسی ماتم کرتے ہو تو انہوں پتہ ہے کہ اسی بھی اہل بیت نو ماننے اسی بھی پانچر پاک نو ماننے اسی بھی رسول نو ماننے یہ سارے رسول دا احترام کرنے والے ہوندے بخاری شریف ہے 7 جگہ روایت ہے عزادارو بیماری دی عالم وچ کائنات دے رسول فرمایا لے آؤ کاغذ قلم ایتونی بے کتاب نکتب لکم کتاب ننتظر بعد یا بعد لے آؤ کاغذ قلم میں کیسا نوشتہ لکھ دیا جی دے بعد کدی گمراہ نہ ہو ایک بندہ بولیا انہیں کیا حسبنا کتاب اللہ یا رسول اللہ تیری لوڑ کوئی نہیں سانو قرآن کافی کائنات دا رسول ٹھائی مار کے رونا ہے میں کیویں جملہ بیان کراں بچپن دا عالم سی امام حسین دا قریب آ کے ہاتھ جوڑ کے آکھیا نانا میں حسین جیندہ ہوں تیریاں اکھاں چ آنسو آن کیڑی شے نے تینوں رلایا ہے حضور فرمایا حسین میرا دین اسلام بڑا پیارا ہے میں طائف گیا وٹے کھادنے لہو لہان ہویا صبر کیتا اسلام دی خاطر روندا ہے اس واسطے میرے منہ تے مینوں ہی کہندے نے تیری لوڑ کوئی نہیں میرا دین تے ختم ہو گیا بچپن دی عالم میں تواڈے میرے مولا حسین نے نانے نال وعدہ کر لیا نانا پریشان نہ ہو تیرا اسلام جانے حسین جانے نانا تیرے اسلام نو بچان واسطے حسین نو سونا مدینہ چھڑنا پیا چھڑ دیاں گا تیری شکل والا اکبر قربان کرنا پیا قربان کر دیاں گا قاسم دے پٹیجے دے ٹکڑے کرانے پہ کروا دیاں گا نانا تیرا دین نہ بچیا غازی عباس دے بازو کرم کروا دیاں گا نانا تیرا دین نہ بچیا 10 محرم نو سجدے دے وچ سر دے دیاں گا میں کیویں جملہ بیان کراں سادات کول معافی مانگ کے عرض کرنا ایک مرتبہ نبی پاک فرمایا حسین جے تیرے سجدے وچ سر کٹاون نال بھی میرا اسلام نہ بچیا تے پھر عزادارو ایتھے تہاڈا میرا مولا حسین چپ کر گیا ہے اگر تیرے سر کٹاون نال بھی اسلام نہ بچیا تے پھر حسین چپ کر گئے میں کیویں جملہ بیان کراں اج چند لمحے نہیں سن گزرے کریم کربلا نے چپ کیتے پردے وچوں ایک بچی باہر آئی ہے جدے سر تے چادرے تطہیر آئی ویر دا موڈا ہلا کے کہندی ہے حسین نانے اگے چپ کیوں کر گیا نانے نال وعدہ کر لے تیری گردن کٹاون نال اسلام نہ بچیا زینب دی چادر حاضر ہے میں پہن موجود ہوں اس واسطے پہن دی چادر حاضر ہے لیکن عزادارو آج اونا نو رون واسطے آیا جنہ دی شہادت تھی اونا دی سکی ماں نہیں روئی جنہ دی شہادت تو بعد دی نسل مک گئی 28 رجب نو جدو زینب عالیہ مسافر شام عبداللہ بن جعفر تیار کو اجازت لیان واسطے آئی بستر بیماری تے عبداللہ بن جعفر آکھیا میں تے رات دی اجازت دے چھڑی رات دی اجازت عبداللہ بن جعفر تیار کہندے نے آدھ رات دا ویڑا سی ایک نقاب پوش بی بی آئی ہے جدہ پاسے تے ہاتھ آئی اور رو رو کے کہندی سی عبداللہ کل میری تی سوالی بن کے آئے گی انہوں خالی نہ ٹوری میں تے رات دی تینوں اجازت دے دیتی ہے میں مالدار ہاں میرے کو دولت بڑی ہے لمبے سفر تے جا رہی ہیں کروں کسے سامان دی ضرورت تے لے جا زینب عالیہ کمرے چ داخل ہوئیاں نے پرانا صندوق کھولیا او دے چ ایک بسیدہ چادر کڈی او وی چاڑ دیاں ہوئے جلدی نال مخدومہ ٹری عبداللہ بن جعفر تیار آکھیا پورے گھر وچوں ایک چادر بقد بکان شدیدن زینب عالیہ ٹھائی مار کرنی رو کے فرمایا میرے سرتاج دعا کر مسلمان چادر بھی سر دے رہے عزادارو اس وقت ہی عبداللہ بن جعفر تیار نے اپنے دونوں شہزادے آن تے محمد فرمایا زینب انہوں اپنے نال لے جا مولا حسین تے کوئی مصیبت آئے ایک میری طرف قربان کر دیں ایک ام کلثوم دی طرف قربان کر دیں دا بچہ کوئی نہیں اون بن جعفر تیار دے اون محمد نو نال لے کے زینب عالیہ مکے بھی پہنچیاں کربلا بھی 2 محرم شب عاشور نو جناب زینب سلام اللہ اپنے دوہاں پتروں نو سامنے بٹھائے تے ہدایتاں کرنیاں شروع کیتیاں فرمایا میرے پتر و اون و محمد کل جنگ ہونی ہے میری خون دی لاج رکھنی تے ہدایتاں کیتیاں کیا اون و محمد سویرے میدان کربلا چ جانا ہے اور عمر ابن سعد دے خیمے تے حملہ کرنا ہے اگر شمر لب گیا چھڑنا انہوں بھی نہیں
تے میری ہدایت ہے اگر جنگ کر دیں دریا فرات تے میرے پتروں پہنچ جاؤ تے خبردار پانی نہیں پینا، کیوں سکینہ بھی تسیے اصغر بھی پریشان ہے، پانی کی وجہ تو بھی پریشان ہے۔ وصیت کیتی ہے، ہدایتاں کیتیاں، رات گزری ہے، 10 محرم دا دن چڑھے، اذان علی اکبر تو اللہ دی کبریائی دا اعلان ہویا ہے۔ عزادارو جدو جان سارے امام حسین تو قربان ہو گئے، بنی ہاشم دی واری آئی، اس وقت اونو محمد ماں دے خیمے چاہے، پردے چ میریاں ماما بہنا بیٹھیاں، کربلا دیاں ماما دے حوصلے سنو۔ زینب سلام اللہ علیہ اونو محمد نو ڈٹھا دے کیا کیا اجے جیندے ہو، اجے تسی زندہ ہو؟ فرمایا اونو محمد نے اما اسی اجازت لین گئے ہیں، مولا حسین نے اجازت نہیں دیتی۔ پریشانی وادی گئی زینب عالیہ دی، فضا نو ٹوریا، فضا میرے ویر حسین نو آکھ میرے پترہ نو بھی ٹورو میدان دی طرف۔ جناب فضا گئیاں نے، امام حسین چپ، غازی عباس نو بھیجیا ہے اور انہوں محمد دے واسطے اجازت لین واسطے، امام حسین چپ۔ تیسری مرتبہ پھر بھیجیا ہے، علی اکبر جی ہستی نو بھیجیا ہے، اپنے بابا کو لونو محمد واسطے اجازت لے کے آ، اگر اجازت نہیں دیں دے امام حسین میں چادر تطہیر لے کے خود میدان جاواں دی۔ عزادارو یہ سننا سی، امام حسین نے تڑپ کے خیمہ چھوڑ دیتا ہے، زینب عالیہ دے خیمے چاہے اور دو بہن برا دیر نال گل لگ کے دوسرے دے گل لگ کے رون دے رہے۔ فرمایا میری طرفوں اجازت ہے، اور محمد نو تیار کیتا ہے زینب عالیہ نے۔ امام حسین خیمے تو باہر چلے گئے، بیبیاں تو وداع ہو کے سلام کر کے، جدو اون محمد باہر آئے نہیں، امام حسین کوڑیاں تے سوار کیتا ہے اور میدان دی طرف بھیجے۔ آپ ٹبے تے کھڑا ہو گیا کریم کربلا حسین، ٹبے تے امام حسین کھڑے، خیمے دے دروازے تے فضا کھڑیاں اور خیمے دے وچ ماں زینب مسلے تے ہے۔ اون محمد میدان وچ گئے، کشتے دے پشتے لا دیتے، میں تفصیلی جنگ نہیں سنا دا، کشتے دے پشتے لا دیتے۔ عزادارو تھوڑی دیر تو بات ایک آواز آئی، یا مولا یاد رکھنی حسین ساڑی مدد نو پہنچو۔ عزادارو شہزادیاں دی آواز سن کے امام حسین ٹبے تے جنے، فضا دروازے تے جنی ہے، زینب مسلح تے جن گئی ہے۔ امام حسین جلدی دے نال میدان بچ آئے، میدان کربلا وچ شہزادیاں نو دونوں شہید ہو چکے ہیں، شہزادیاں دے لاشیں اٹھا کے خیام وچ لے آئے، خیمے وچ کورلاٹ مچے آئے، لیکن زینب سلام اللہ علیہ نے ماتم نہیں کیتا شہزادیاں نو ویکھ کے۔ ام لیلہ آکھیا آقا زادی تیرے پتر اونو محمد آئے نا، فرمایا اے قربانی اللہ قبول کرے، دعا کرو میرا حسین بچ جائے، دعا کرو میرا حسین بچ جائے۔ دو جملے ہور سنانا، یہی وجہ عزادارو جدو 11 محرم نو میں ثانیہ زہرا دا مقتل وچوں گزر ہویا تے بی بی نے اپنے آپ نو گرا دیتا ہے ویر دی لاش تے۔ دوجیاں بی بیاں آکھیا ہے تیرے پتر اونو محمد بھی لاشے۔ زینب عالیہ فرمایا میرے پتر حسین تو ود کے نہیں، اے میرے پتر نے حسین رسول دا پتر ہے، میں فارغ ہوا گی تے رواں گی، غم حسین تو منو فرصت ہی نہیں۔ آخری گل ہے اصحاب الیمین کتاب اچھ کے روایت ہے، دوسری طرف مدینے دے وچ عبداللہ بن جعفر تیار دے کولو دا نوکر سی جیدہ تاریخ اچنا ابو سلاسل لکھی ہے، وہ کہندہ تیرے پتر بھی قتل ہو کے حسین دی وجہ تو مصیبت آئی ہے۔ عبداللہ بن جعفر تیار نے پیروں جتی لا کے سرچ ماری ہے نوکر دے، فرمایا حسین دی وجہ تو مصیبت نہیں آئی، اے حسین دی مہربانی ہے، میری قربانی قبول کر لیں۔ ماتم حسین